وہ قبر انور جو ہے نا وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. عرش بھی مخلوق ہے, یہ مخلوقات کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. مخلوقات سے اوپر الوہیت کی طرف جائیں گے تو وصف شرک پیدا ہوگا, اور وصف شرک جب آئے گا تو آپ پھر مقام رسالت سے اوپر جا رہے ہیں, یہ شرک ہو جائے گا, اس سے رکیں گے. ہاں جب مقام مخلوقات کا ہوگا تو مخلوقات چاہے کرسی کو کوئی اچھا کوئی کعبۃ اللہ کہے کعبۃ اللہ کرسی سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, وہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ کی جو ہے شان میں تنقیص ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ مخلوقات تینوں مخلوقات ہیں اللہ کی, اللہ نے بنائی ہیں, عرش کرسی اور کعبہ. کرسی اور عرش دونوں ایک ہیں, ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ کرسی افضل ہے یا عرش افضل ہے؟ آپ کہیں گے اگر کرسی کو افضل مانیں گے تب بھی اللہ کی شان میں تنقیص, اگر عرش کو افضل مانیں گے تب بھی اللہ کی شان میں تنقیص. اگر ایک کی تنقیص کرنے سے اللہ کی شان کی تنقیص ہے, مخلوقات میں افضل مخلوقات میں دو مخلوقات میں سے ایک کی تنقیص کرنا اور ایک کو دوسرے سے افضل بتانے میں اللہ کی کبریائی میں اگر تنقیص ہے مرزا جی, تو پھر اللہ کے کرسی اور عرش کے درمیان میں اگر ایک کو کوئی افضل جانے اور دوسرے کو کم کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ کی کبریائی میں تنقیص کر رہا ہے. مرزا جی آپ کی عقل بھی ماری گئی ہے, آپ کی مت بھی ماری گئی ہے. یہ نہیں ہے مخلوقات کے درمیان میں موازنہ. اگر کوئی بعض 10 لوگ ہوں جو کرسی کو افضل گئے, 10 لوگ جو ہے نا عرش کو افضل گئے, دونوں حق پر ہیں, دونوں حق پر ہیں, دونوں میں شرک نہیں ہے, دونوں میں جو بھی کریں دونوں نے بھی اللہ کی شان میں کبریائی میں تنقیص نہیں کی. ٹھیک ہے, دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کعبہ بھی مخلوق ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے, عرش بھی مخلوق ہے, کرسی مخلوق ہے, اور جو قبر انور کی مٹی ہے وہ بھی مخلوق ہے. ان تینوں میں کسی کا اختلاف ہو جائے, یہ علماء کا اختلاف ہے, دیوبندی بریلوی نہیں, میں پیش کروں گا آگے دلائل. تو اس میں اختلاف ہو جائے تو یہ اس میں قصور جو ہے, اس میں اللہ کی کبریائی میں کوئی تنقیص نہیں ہے, کوئی شرک نہیں ہے, یہ مخلوقات کے درمیان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی گمراہ نہیں ہوگا, مختلف ہی رہے گا. ایسے امت میں ایسے کئی لوگ ہیں جو مدینہ کو افضل جانتے ہیں, کوئی مکہ کو افضل جانتے ہیں. بخاری مسلم ترمذی میں روایتیں ہیں اور باپ ہے برے برے, کعبہ افضل ہے یا جو ہے نا مدینہ افضل ہے, دونوں میں اختلاف رہا. ممالک کا تو ابھی میں کال پیش کروں گا اور دلائل بھی. تو اب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک مومن مسلمان یعنی آپ اور میں, ہم کعبے سے افضل ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. آپ کوئی کہے جی آپ کعبہ کی توہین کر رہے ہیں کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کی کبریائی میں تنقیص ہے. میں انشاءاللہ روایتیں پیش کرتا ہوں. مرزا صاحب کی یہود و نصارہ والی جو مثالیں ہیں وہ ہرگز اس عقیدے پر یا عقائد اہل سنت پر فٹ ہی نہیں ہوتی. وہ غلو کا وہ درجہ ہے جہاں الوہیت کے معاملوں میں جو ہے وہ دخل جو ہے شروع ہوتا ہے. دور اشرف المخلوقات ہیں, اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے جو بڑی بڑی ہستی ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے, اس کے بعد جتنی مخلوقات ہیں وہ بعد میں ہیں. تو اسی بنیاد پر جمہور اہل سنت نے یہ فتویٰ دیا کہ مسئلہ شروع ہوا جب مکہ اور مدینہ کی فضیلت کا, کہ مکہ افضل ہے یا فضیلت کا مدینہ افضل ہے. تو اللہ کے رسول کی قبر کی وجہ سے امام مالک نے اور دیگر بزرگوں نے مدینہ کو افضل کہا. میں انشاءاللہ اس پہ دلائل دوں گا. تو اس کی مدینہ کی افضلیت کے اوپر جن صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا عقیدہ تھا وہ حضور کی قبر ہی کی وجہ سے تھا. تو جب اس دوران یہ معاملہ آیا تو یہ کہا گیا کہ حضور جو ہے مخلوق ہیں, اور مخلوقات میں عرش بھی مخلوق ہے اور کرسی بھی مخلوق ہے, تو اس سے بھی اللہ کے رسول افضل ہے. امت کے علماء نے اس پہ اجماع کر لیا, جمع ہو گئے. اب علماء امت جہاں پر جمع ہو جائیں, صحیح بخاری کے اندر سے میں دکھاؤں گا کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے. وہ کوئی بریلوی دیوبندی علماء کی بات نہیں, فقہا اور بڑے ائمہ. جی تو مرزا صاحب نے جو پہلے ایک کلپ میں یہ دعویٰ کیا تھا اور ریسرچ پیپر کے اندر بھی یہ بات لکھی کہ اللہ کی کبریائی کے اندر تنقیص ہوتی ہے اگر یہ عقیدہ بیان کیا جائے کہ عرش سے افضل ہے, قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے. اگر مرزا کہے جی نہیں قبر کی مٹی کو عرش سے افضل ماننے میں کوئی گمراہی نہیں ہے, تو پھر مرزا صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا کیوں ہے, اور کیوں کہا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے مبنی میں جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ ہے اور غلط عقیدہ ہے.
اس عقیدے کو غلط کہنے کے لیے مرزا کے پاس کون سا ایویڈنس ہے؟ اگر مرزا اس کو غلط کہتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، تو مرزا نے اپنے کلپ کے اندر کہا ہے کہ کروڑوں عرش بھی ہوں تو وہ اللہ کے رسول جو ہے ان سے افضل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کروڑوں عرش بھی ہوں، ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے نبی کی بات نہیں، آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی ہے۔ تو اللہ کے رسول جب کروڑوں عرش سے افضل ہیں تو اللہ کی کبریائی کے اندر تنقید کیوں نہیں ہوئی؟ اور اب جو ہے وہ معبود کے برابر کیوں نہیں ہوا؟ اب جو پیمانہ یہاں فٹ کریں گے نا، یہ جو مرزا صاحب نے جو پیش کیا، یہی پیمانہ قبر رسول کے متعلق بھی آپ فٹ کریں جی، یہی پیمانہ وہاں پہ بھی فٹ ہو ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول کو کروڑوں عرش سے افضل مانا جائے، شرک نہیں، اللہ کی کبریائی میں تنقید بھی نہیں، اور عبد معبود کے برابر بھی نہیں، تو میرے صاحب پھر پیچھے باقی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو پھر مسئلہ کون سا رہتا ہے؟ پھر وہ کعبہ کو بھی کرسی جیسے افضل بتائے تو حاجت تو کوئی نہیں، کیونکہ مخلوقات ہیں اور ان کے مابین وہی تو مسئلہ ہے، کسی کی گمراہی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ۔ اگر المحنت والے نے لکھ دیا ہے اور یہ علماء نے لکھ دیا ہے تو یہ لکھنے سے کسی عالم پہ فتویٰ تو نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے جو کہا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے۔ مرزا صاحب آپ کی ذریت کو چیلنج ہے، ذریت کو۔ مرزا صاحب آپ کے چیلوں کو، آپ کے بابا پردادا کو بھی چیلنج ہے، اور آپ کے استاذوں کو بھی، اور جس نطفے سے آپ پیدا ہوئی ہیں اس نطفے کے بنانے والے کو بھی چیلنج ہے، یعنی آپ کے والد صاحب کو، کہ جناب بتاؤ جو آپ نے کہا ہے کہ کروڑوں عرش اللہ کے ہوں بھی تو اللہ کے رسول سے افضل ہیں، کون سی حدیث ہے آپ کے پاس اور کون سی نص صریح ہے اس کے اوپر؟ آپ کے پاس نص صریح نہیں۔ آپ اگر کوئی حدیث یا کوئی قول پیش کرنے کے بعد یا آیت پیش کرنے کے بعد استدلال کریں گے تو پھر وہی استدلال میں بھی پیش کر سکتا ہوں قبر انور کے متعلق۔ اگر کوئی صریح نص ہے قرآن حدیث میں تو ٹھیک، اگر نہیں تو آپ نے جو عقیدہ گھڑا ہے یہ کس بنیاد پہ گھڑا ہے مرزا جی؟ علماء جو بند نے قبر انور کو افضل کہا کرسی سے اور عرش سے، تو وہ ان کے متعلق تم نے کیے کومنٹس، اور آپ نے اللہ کے رسول کو افضل کہا عرش سے، تو مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے قرآن و حدیث میں؟ حضور نے فرمایا ہو میں عرش سے افضل ہوں، صحابہ کرام نے فرمایا ہو کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا ہے نا میرے بچے میں کروں نا، اگر یہ انجینئرنگ میں کروں نا تو میں کر سکتا ہوں اب، لیکن میرا وہ مزاج نہیں ہے۔ ہم اسلام کے اوپر تھوڑا گرفت کے ساتھ بولتے ہیں کہ کوئی ایسی لفظ نہ بولیں جو کہ صحابہ کرام کی شان میں تنقیص ہو اس طرح سے۔ اب کسی صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ حضور جو ہے وہ عرش سے افضل ہیں، تو وہ بیان کرتے کہ حضور کے رسول عرش سے افضل ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت بیان کرتا کہ محبوب تو عرش سے افضل ہے، کوئی ہے نص نہیں ہے، تو پھر آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے وہ کیسے بنا لیا مرزا جی؟ مرزا جی لگتا ہے آپ کے بھی ٹگیا ٹنگا تے پولیس مقابلے، ٹھیک ہے؟ تو حضور جب کروڑوں عرشوں سے افضل ہے بقول آپ کے، تو اس میں آپ پاس دلیل نہیں ہے، تو اسی طرح کوئی اور عقیدہ رکھ لے قبر کے متعلق، حالانکہ یہ عقیدہ کوئی اور نہیں، امام مالک اور میں پیش کرتا ہوں آگے قید بھی۔ اچھا، اور پھر کہا جی کہ حضور کی قبر میں تو ابو بکر صدیق ہی موجود ہیں۔ سر آپ مدعا کیا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے، اور آپ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ سوال گندم جواب چنا، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی یہاں بات ہو رہی ہے قبر انور کی کہ وہ عرش سے افضل ہے، تو ابو بکر صدیق قبر انور کے اندر موجود ہیں، اللہ کے رسول جو ہے نا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کہتا ہے کہ حضور کے جسم پر تو کفن ہے، تو کفن مبارک جو ہے وہ مٹی سے ٹچ ہے، حضور کا جسم تو ٹچ نہیں ہے۔
مرزا جی ہو نا پشاوری لتر، بندہ آپ کی پچھواڑے پہ ایسی چھدرول کرے کہ آپ کو نا ابو جان یاد آ جائیں. آپ کی بیوی کہے باہر بیٹھ کر کے، کیونکہ آپ نے، میں بیوی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بیوی کا تعارف اس کلپ کے اندر کروایا ہے. اس روئے عرض پہ نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا، بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب پہ مجھے ترس آ رہا ہے یار مل لو. میں نے کہا نا اس طریقے سے نہیں. آپ نے کہا ہے کہ بیوی نے کہا ہے جی کہ مفتی صاحب بیچارے آئے ہوئی ہیں جیل کے اندر، انسان مل ہی لو. تو میں آپ کی بیوی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، ورنہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے جیسا آپ کا مزاج ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجبور ہے آپ کے مزاج کے مطابق ہی آپ سے گفتگو کرنے میں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ علمی بات ہی ہو. تو مرزا جی آپ کی بیوی باہر بیٹھ گئے، محمد علی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو وہ بیوی کس کا مفہوم کیا ہوگا کہ وہ ٹھنڈ کپڑوں پر لگ رہی ہے یا ہاں مرزا جی میں نہیں کرتا، چھوڑ دیں جی، چھوڑ دیں، نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں بالکل خدا کی قسم ہماری، اگرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے بچے اگر انجینئرنگ کرنے پہ ہم آ گئے نا تو تمہیں اپنی نسلوں کو بھی منع کر دینا ہے کہ ایسی حرکت نہیں کرنی. میں اب اس مسئلے کو میں سمجھاتا آپ کو، آپ کی بیوی کو سامنے رکھ کے نا، جو آپ نے کہا ہے نا کہ حضور کے جسم پر تو وہ کفن ہے، میں سمجھاتا وہ آپ کا ہی اصول، لیکن نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں وہ سمجھاتے ہیں. حضور کے بارے میں قرآن میں ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب جہاں پر آپ ایک قدم پڑتے ہیں اس قدموں سے جو لگنے والی مٹی ہے اس کی قسم ہے، اس شہر کی قسم ہے، ان گلیوں کی قسم ہے. تو اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی پاؤں میں تو جوتیاں ہوا کرتی تھیں، تو قدم سے کیا مراد ہے؟ حضوری قدم تو لگتے نہیں تھے. اگر میرے صاحب کا کوئی قتل کر دینا تو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش ایک مٹی سے بھری ہوئی مٹی سے ملے، ان کے کپڑوں پر کل مٹی لگی ہوئی ہو، تو اب کہا جائے کہ مرزا صاحب پر جو ہے مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ مرزا صاحب کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے یا مرزا صاحب کے جسم پر؟ تو جب جو لباس ہوتا ہے نا، یہ یعنی حکم لباس ہو. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مرزا صاحب کے جسم پر مٹی لگی ہے، بلکہ جو لباس ہوتا ہے یہ جسم کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عموماً بھی، حکماً بھی اور عقلاً بھی. جیسے آپ کے کپڑوں کے اوپر کہیں کوئی آپ کو ہوا لگ رہی ہو، ہوا، تو آپ یہ کہیں گے کہ ٹھنڈ جو ہے، میں یہ کہوں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ چھینے بیٹھے ہوئی ہیں اور ان کو ہوا لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرزا صاحب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کپڑوں پر ہوا لگ رہی ہے، لیکن جو کپڑے ہیں وہ جسم کے تابع ہیں. جو لباس ہوتا ہے وہ حکم جسم میں ہوتا ہے، جو کفن ہوتا ہے وہ حکم جسم میں ہوتا ہے. تو یہ عقلاً بھی، عموماً بھی اور حکماً بھی یہی حکم ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے اسی طرح آپ دیکھیں میت کا اور جو کفن کے احکام ہیں وہ بھی ایک ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کفن ہوتا ہے وہ تحت المیت ہوتا ہے. اس کے اوپر میں علمی کلام کر سکتا ہوں انشاءاللہ. میں نے کہا نا کہ اس پہ جب الگ سے کلپ بناؤں گا، ابھی اس ویڈیو جواب دے رہا ہوں، ویڈیو کے علاوہ اس عقائد کی جب کلپ بناؤں گا تو میں انشاءاللہ اور میں چیزیں آئیں گی. جب لباس کی بات ہوتی ہے تو لباس جو ہوتا ہے وہ یعنی حکم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ وجود پر ہوتا ہے. جو لباس کا حکم وجود کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ تو مرزا صاحب جو ہیں ان کو اس حدیث کی جو ہے نا وضاحت کرنی پڑے گی. جس بندے کو مس کی باتیں لگائی رکھی ہوں کہ حضور کے ساتھ درمیان میں کفن ہے، حضور کا جسم مس نہیں ہے ادھر ہے، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں مس سمجھاتا تمہیں. ویسے ایک سوال ہے میرا بھی کہ میرے صاحب یہ جو کرسی ہے اللہ کی، کیا وہ اللہ کے ساتھ مس ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ کرسی کو مس مانیں گے تو آپ جسم مانیں گے، اگر آپ جسم مانیں گے تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے. جب اللہ کی کرسی مس نہیں اللہ کے ساتھ، اور مس نہ ہونے کی وجہ سے
اللہ کا جسم نہیں ہے تو اللہ کی کرسی اللہ کے جسم کے ساتھ مس نہیں. تو مس کیے بغیر اللہ کی کرسی جو ہے اس کی ایک شان ہے اور اس کا ایک نسبت اللہ کے ساتھ ہے. تو اسی طرح قبر انور اگر درمیان میں کفن آ گیا، حالانکہ وہ کفن والی بات میں نے سمجھا دی ہے، لیکن اگر کفن آ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کفن مان بھی لیا جائے نا، تو جس طرح کرسی اللہ کے جسم نہیں مسب نہیں ہے تو پھر بھی اس کی فضیلت ہے، تو قبر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ٹچ نہیں بھی ہے پھر بھی اس کی فضیلت ہے، اسی نسبت کے ساتھ، اسی اصول کے اوپر. اور حضور جب سوئے مبارک ہیں قبر کے اندر تو قبر کا جو نیچے والا حصہ وہ کیا ہے؟ حضور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے. حکم جو ہے نا، وہ جو کفن کا حکم ہے وہ جسم کا ہی، لباس کا حکم جسم کا حکم ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ جوتے پہن کر چل رہے ہیں، بخاری مسلم کی کئی روایتیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو ایسے ہو گیا، کئی روایتیں میں پیش کر سکتا ہوں. تو اب جو ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا پاؤں سے جوتے اتار کے قدم رکھا، نہیں، جوتوں کے ساتھ ہی رکھا. جوتا کیونکہ تحت الحکم میں قدم ہوتا ہے، پاؤں ہوتا ہے، تو وہ اسی معنی میں مانا جائے گا. اسی طرح لباس جو ہے وہ تحت الجسم ہوتا ہے. عقیدہ تبرک کو لے رہے ہیں تو کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ تاثرات تابع حکم مس ہے کہ جب مس ہو جائے تو وہ حضور کے جسم کے تابع ہے وہ چیز جگہ. میں مثال قرآن میں آپ دیکھیں، جب قمیض یوسف چلی تو وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی جب تھی تو وہ خارج ہو گئی یوسف سے، پھر وہ یعقوب کے پاس کنعان میں پہنچی. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ مصر سے کنعان کے اندر یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیض آئی تو وہ اب قمیض یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ نہیں تھی، لیکن خوشبو جسم کی آ رہی تھی اور اس سے پھر وہی فائدہ بھی حاصل ہوا. تو کیا ہوا کہ وہ چیز، وہ قمیض بھی جو ہے نا اس کو کیا شان مل گئی. ٹھیک ہے، تو وہ قمیض بھی ایک عام شخص سے افضل ہے اور اس سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہ میرا موضوع نہیں ہے. اچھا خیر، میں سمجھتا ہوں یہ انبیاء کے بھی کچھ جو ہے نا فتوی لگانے والا کوئی آ جائے گا کہ انبیاء کے عقیدے بھی مشرکانہ تھے. ایک بے جان چیز جو نفع دے سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے، اس کو ایک نبی اٹھا کر کے آنکھوں لگا رہا ہے، اس کی بنائی بھی آ رہی ہے اور دوسرا نبی بھیج رہا ہے. اللہ پر میں اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا وقت آنے دیں. اچھا، تو حقیقتاً بس اتنی مثالیں کافی ہیں، میں اس پہ بہت دلائل دے سکتا ہوں کہ جو لباس ہوتا ہے وہ تحت الحکم تابع ہوتا ہے جسم کے. تو حضور کے جسم کے ساتھ جو جگہ ٹچ ہے، یعنی کفن کے ساتھ جو ٹچ ہے، کفن حضور کا جسم ہے اور جو کفن کے ساتھ ٹچ ہے وہ ساری جگہ کیا ہے؟ وہ قبر انور ہے. وہ مٹی جو ہے وہ عرش سے افضل ہے. جس طرح یہ امت حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے تمام امتوں میں افضل ہو گئی، یہ آج وہ مدینے کی سرزمین حضور کی نسبت کی وجہ سے تمام زمینوں میں افضل ہو گئی. حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہو گئی. حضور تمام نبیوں میں افضل، اور حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابیوں کے امتوں میں تمام امتوں میں افضل. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. تو اسی طرح حضور مخلوقات میں سب سے افضل، حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابیوں میں افضل، حضور کی امت تمام امتوں میں افضل. تو اسی طرح یعنی حضور کی قبر منور بھی افضل تمام مخلوقات میں. پھر دیکھیں بریلوی تو اس سے آگے پھر ایک آدھ گئے ہیں. مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے، کیونکہ نبی کے وہ مسکن رہی. اور انہوں نے کہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ حضور وہاں پہ رہے ہیں. تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں نا. پھر نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟
والد والا لنک تھا نا. پھر آپ چلانا شروع کر دیں, سب کو عرش سے افضل بتائیں. کیا کہانیاں کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ پھر میرے سامنے یہاں پر ایک اور چلاکی کی ہے. میرے صاحب کہتے ہیں پھر احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے جی کہ حضور امی آمنہ کے پیٹ میں رہے ہیں تو پیٹ بھی جو ہے وہ تمام عرش سے افضل ہے, وہ مچھلی بھی عرش سے افضل ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن جو حضور رہے ہیں, اور بھائی یہاں بات کیا ہو رہی تھی؟ ذات حضور اور جسم رسول کی, کہ جسم اقدر جس جگہ موجود ہے, جسم اقدس جس جگہ موجود ہے, وہ حصہ زمین کا افضل ہے, اور حضور کا جسم جہاں بھی موجود ہے وہ افضل ہے. نطفے کی بات نہیں ہو رہی, نطفہ جسم یا کے زمرے میں نہیں آتا. بات نہیں نا, نطفے سے پھر مدہمہ بنتا ہے, پھر وہ آگے جو ہے نا یعنی غزامہ بنتا ہے, پھر جا کر کے وہ کہاں سے کہاں پروسیس گزرتے ہیں, پھر جا کر جسم بنتا ہے. تو عبداللہ کے اندر جب حضور تھے, آپ کا نور تھا الگ رسول کا, تو وہ نور جسم نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, وہ حضور کا نور جسم نہیں تھا. جسم حضور کی جسمانی تخلیقات جو ایز اے بشر آپ کی تخلیقات کا آغاز ہوا, وہ میں آمنہ کے یعنی شکم ادر کے اندر ہوا. تو ادھر سے جب ہم اسی لیے کہتے ہیں میامنہ کے شکم ادر میں رہنا اللہ کے رسول کا یہ واقعہ, وہ میامنہ جو ہیں آپ کا شکم ادر عرش سے افضل ہے, ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کے سامنے دلائل بھی انشاءاللہ آئیں گے آگے, ٹھیک ہے. لیکن اب تک آپ کو دیکھا ہوگا کہ مرزا صاحب کی جو عقائد و نظریات ہیں ان کا رد آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی باتوں سے ہو رہا ہے. ان کی جتنی منطقیں ہیں ساری کیا ہیں, تو عبداللہ تک تو بات جاتی ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی طرف آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں جسم کی بات ہو رہی ہے, یہاں جسم کی بات ہو رہی ہے. جسم تک رہیں, نطفے تک نہ جائے, نور تک نہ جائے. جی یہاں نور تک نہ جائے. اور کہتا ہے وہ میرا فیصلہ گوروں کی عدالت میں پیش کرو. میں تے اگے حدیثاں رکھنیاں نے اور میرا فیصلہ اسی گورے دی عدالت کرا لو کہ جیڑا پیغمبر اے کہندا ہوئے او دے سامنے اے سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو المحنہ دی لکھی ہے. ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں ہے. یہ گوروں کو کیا سمجھتا ہے یار؟ دین کی بات میں گورے کیا کریں گے؟ میرا فیصلہ گوروں کی, وہ گورے کی عدالت میں کیا بھائی؟ یہ کوئی گورے ہمارے لیے آئکن ہے, حجت ہے. تمہارے لیے صحابہ حجت نہیں ہے, امیر معاویہ حجت نہیں ہے, علماء دین 1400 سال کے بڑے بڑے ائمہ امام اعظم حنیفہ اور بزرگان دین تمہارے لیے حجت نہیں. گورے حجت ہے تمہارے لیے. جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں, احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں, تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. کدی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دوست لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی. گوروں کی عدالت میں پیش کرو, وہ میرا ساتھ دیں گے جناب. علماء کی تمہیں کہنا چاہیے کہ علماء کو بلاؤ, کورٹ سپریم کورٹ میں بلاؤ, علماء کی عدالت میں پیش کرو میرا فیصلہ. یہ مسئلہ علماء کا ہے یا گوروں کا ہے؟ کمال آدمی ہے تو. یہ گوروں کا لگتا ہے, گورے تمہاری پشت پناہی اچھی کر رہے ہیں جو ہر جگہ پہ گوروں کی عدالت میں بات کرتا ہے. کہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پیش کرو علماء کی عدالت میں, کیونکہ یہ مسئلہ علماء کا ہے. تمہیں اختلاف علماء سے ہے یا گوروں سے ہے, گوروں کی عدالت میں پیش کرو. ہو یار اللہ کا واسطہ ہے یار. اللہ کے رسول نے فرمایا. اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو عرش والا مسئلہ ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے قرآن و حدیث میں. سب سے پہلی بات تو میں آپ سامنے جو پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ شعب الایمان کے اندر امام بہقی کی روایت لائی ہیں, دیگر کتب کے اندر بھی ہے, لیکن حدیث کی نمبر 3725. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, اب یہ وہ روایتیں پیش کروں گا جن روایتوں سے بڑے بڑے محدثین نے یہ ثابت کیا ہے کہ کعبہ, کیونکہ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کعبہ, اللہ کے رسول کی جو قبر ہے نا, جو جسم ہے قبر ہے, وہ قبر جو ہے اللہ کی رسول کی کعبہ سے عرش سے افضل ہے, کرسی سے بھی. تو پہلے ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں کعبہ سے افضل ہے کہ نہیں, اور پھر عرش کو دیکھتے ہیں.
تو شعب ایمان اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی جو عزت ہے اے کعبۃ اللہ تجھ سے زیادہ ہے. تو کعبۃ اللہ سے ایک مومن افضل ہے. جب ایک مومن کعبۃ اللہ سے افضل، روایت کے اندر موجود حضور کی حدیث، عبداللہ ابن عمر رفیع دین والی روایتیں روایت کرنے والے راوی، انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے کعبۃ اللہ، اللہ کی قسم تجھ سے ایک مومن شخص کی حرمت زیادہ ہے. تو جب مومن شخص، ایک عام مومن، آپ اور میں کعبۃ اللہ سے افضل، تو مجھے بتائیں جس قبر کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہوئی کہ نہیں؟ بتائیں مجھے. اگر نہیں ہوئی تو وہ منطق پیش کریں مرزا صاحب کس منطق کے تحت نہیں ہوئی. یہ میں نے روایت پیش کی ہے شعب الایمان امام بہقی کی. اگلی روایت سنن ابن ماجہ، روایت کا نمبر ہے 3931. ٹھیک ہے، زبیر احمد صحیح کی اس کے اوپر تحقیم. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا. آپ نے فرماتے ہوئے سنا اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری کتنی خوشبو ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا ہے. اب نیک گمان کا مفہوم بتا رہا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ابواب الفتن کہ ایک وہ شخص جو گناہگار سے گناہگار ہے، جس کے بارے میں ہمیں نیک گمان رکھنا ہے مومن کے بارے میں، ایک مرزا انجینئر جیسا جاہل اور ناگوار اور برے درجے کا جہل اور شیطانی قسم کا شخص، اس کے بارے میں ہم نے ایک نیک گمان رکھنا ہے. حضور کی حدیث ہے. اور ایک نیک گمان جس مومن کے بارے میں آپ رکھیں گے وہ مومن کعبۃ اللہ سے افضل، یعنی مرزا انجینئر کعبۃ اللہ سے افضل. مرزا انجینئر کعبۃ اللہ سے افضل حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیں جس منبر پر اللہ کے رسول بیٹھے اور جس جگہ اللہ کے رسول چلے اور جس قبر میں حضور تشریف فرما ہے وہ قبر، اور جس مسجد نبوی میں، یہ مسجد مسجدوں کی سردار ہے، جس مسجد میں اللہ کے رسول نماز پڑھی، تو جس قبر میں حضور دفن ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے مومن سے اور کعبۃ اللہ سے افضل ہیں کہ نہیں؟ خدا کی قسم آپ بتائیں. میں اس ٹاپک پہ چلوں نا کہ مسجد نبوی کی جو ہے نا تمام مسجدوں سے افضل. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات روانگی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ کعبۃ اللہ سے ایک مومن کتنا افضل ہے. اگلی روایت عبداللہ ابن عمر ہی روایت کرتے ہیں کہ سنن ترمذی کے اندر کتاب البر والصلاۃ باب ما جاء فی تعظیم المومن، ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے امام ترمذی نے. کئی ایک روایتیں لائی ہیں، میں ایک روایت یا دو روایتوں کا مفہوم پیش کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز پکارا اور فرمایا اے اسلام لانے والو، زبانی لوگوں کی جماعت، ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو آر مت دلاؤ، ان کے عیب تلاش مت کرو. مرزا صاحب کو اللہ کے رسول کا بیان، اے مرزا تو علماء پر ان کو آر مت دلا، ان کے نکیس، ان کو تکلیف نہ دے، ان کے نکیس اور عیب تلاش نہ کر. اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے عیب کو ڈھونڈا اسے ذلیل اور رسوا کر دیا، جیسا کہ مرزا کو کر دیا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو. اور راوی کہتا ہے ایک دن ابن عمر نے کہا، خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے رسول نے کہا کہ کعبہ تم کتنی عظمت والے ہو، تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مومن کی حرمت تجھ سے عظیم تر ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن
حسن کی روایت حسن ہے، اور ہم صرف حسین بن واقد کی روایت کو ہی جانتے ہیں، پھر آگے مزید کلام کیا ہے. جس کعبے کو نسبت ہوئی تو کعبہ جو ہے وہ افضل ہو گیا. تمام مساجد میں کعبہ افضل، تمام مساجد میں کعبہ افضل ہو گیا جب کعبے کو نسبت ملی. لیکن جب نسبت مومن کو ملی تو مومن کعبہ سے افضل ہو گیا. یہ نسبت کی ساری چیزوں کی افضلیت نسبت کے ساتھ جڑی ہے. پھر جب نسبت ملی قبر کو رسول انور کی تو وہ قبر اس کعبہ سے بھی افضل. ٹھیک ہے، جب صاحب قبر کعبہ سے افضل، کیونکہ آپ اور میں جب کعبہ سے افضل ہیں تو اللہ کے رسول تو کعبہ سے افضل ہی ہے نا. تو پھر اللہ کے رسول جب کعبہ سے افضل، جس کمرے میں جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ گھر بھی، ام عائشہ کا حجرہ بھی کعبہ سے افضل. بالکل ٹھیک ہے، جس مسجد میں گئے وہ مسجد اللہ کے رسول کی مسجد کعبہ سے افضل. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کے رسول کعبے سے افضل، کعبہ تمام مساجد سے افضل. اللہ کے رسول کعبے سے افضل، مومن کعبے سے افضل. اب اللہ کے رسول کی نسبت جس چیز سے ہو گئی وہ چیز کعبے سے افضل. مومن سے ہوئی تو مومن سے مومن افضل، مسجد سے ہوئی تو مسجد افضل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آگے چلیں آپ. مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے. ہر انسان دنیا میں جس مٹی سے اس کا خمیر لیا گیا نا تو اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. اب میرے صاحب نے کہا جو مٹی اٹھا لی گئی حضور بنا لیے گئے. پتر حدیث کے لفظ یہ نہیں، حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ مٹی جس سے کسی کو تخلیق کیا گیا وہ مٹی جہاں سے اٹھائی گئی وہ جو باقی مٹی رہتی ہے اس کے بارے میں حکم ہے، دفن وہاں پر کیا جاتا ہے. دفن اسی مٹی میں کیا جاتا ہے جس مٹی سے اس کا خمیر لیا گیا ہے. کی بات نہیں، آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی ہے اور اس میں بھی کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حصہ زمین سے آپ کی مٹی کا خمیر اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا گیا تو بیسیکلی وہ رسول اللہ کا خمیر ہے. گویا کہ رسول اللہ اٹھ سے افضل ہیں، اس لیے ہم اس مٹی کو ہم کہتے ہیں نا. جو مٹی اٹھانی تھی وہ اٹھ گئی، نبی کی تخلیق ہوگی. اب جو باقی مٹی ہے وہ رسول اللہ کی مٹی نہیں ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اور اگر وہ رسول اللہ کی مٹی ہے تو ساتھ حضرت ابوبکر عمر کی بھی قبریں ہیں، ان کو بھی کو پھر اٹھ سے افضل ہیں. اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا گیا سب سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تاکہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہ لگے. ہاں تو کوئی حصہ زمین حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے ہی نہیں ہے. آپ کہا کریں سرخ چادر، سارے بزرگوں نے میں نہیں کر چڑی، وہ گل ہی غلط نکلی. حصہ زمین تو ٹچ ہی کو نہیں ہوا. جی مصنف ابن رزاق کی روایت ہے جو باقی مٹی نیچے رہ جاتی ہے جس سے خمیر لیا گیا وہ بنا لیا گیا. اب باقی جو مٹی باقی رہ گئی نا اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی نسبت جسے بنانے والی. ٹھیک ہے، تو یہی مضمون المستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم بشرط صحیحین روایت لائے ہیں. صحیح المستدرک کتاب الجنائز روایت کا نمبر ہے 1356. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے روایت کیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک میت پڑی ہوئی تھی اور قبر کھودی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کسی قبر ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ فلاں حبشی غلام کی قبر ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس قبر کی مٹی والے کی طرف اس کو بھیج دیا گیا جس سے اسے پیدا کیا گیا تھا. اب میرے صاحب کا وہ مفہوم باطل ہو گیا، عاطل ہو گیا جو میرے سامنے لیا تھا کہ قبر کی مٹی نکالی، اٹھائی اور لے گئی، اوپر چلی گئی، حضور بن گئے اس مٹی سے. اب جو مٹی باقی رہی وہ کہاں سے ہو گئی؟ تو وہ وہاں یہاں سے ہو گئی، اس حدیث سے ہو گئی. ٹھیک ہے، جو مٹی باقی ہے اسی میں اس نے آنا ہے اور یہ اسی مٹی کی نسبت اس کے ساتھ ہے.
اس پہ کئی ایک روایتیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ حضور کے خمیر کا اور آدم السلام خمیر کا جو حصہ بچ گیا اس کا کیا ہوا. مستدرک کے حاکم کے اندر کئی ایک روایتیں ہیں کہ خمیر کا حصہ بچتا بھی ہوتا ہے نا کچھ. حالانکہ یہ خمیر میں اپنی ذاتی بات بتاؤں, کچھ باتیں ہوتی ہیں جن میں آپ اپنی استدلال کر سکتے ہیں, کیا اسرائی کر سکتے ہیں کہ مرزا کا جو قیاس تھا وہ جمہور کے خلاف تھا, تو میرا جو قیاس ہے اس پہ جمہور کا قول ہی نہیں ہے. میرا اس پہ یہ موقف ہے کہ اس خمیر سے مراد کوئی نورانی دنیا کی مٹی, اس مٹی میں کوئی نورانیت کا جو روحانی جو مٹی کا خمیر روحانی ہے نا وہ مراد ہے. یہ جو ہمارے نظر آنے والی مٹی ہے مادی مٹی, اس سے وہ خمیر مراد نہیں. میرا ماننا یہ ہے. بہرحال علماء کی اپنی تحقیقات ہیں, میں اس پہ کلام نہیں کروں گا, میں ایک بات کر رہا ہوں. بہرحال مرزا کا جو قانون ہے اور جو مرزا کا جو قول تھا وہ باطل ہو گیا ان 2-3 روایتوں کی روشنی میں. اور بھی روایتیں ہیں, میں کئی ایک روایتوں کو جو ہے وہ کر سکتا ہوں کہ جو مٹی ہے اس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. عقلی طور پر میں نے دلائل دے دیے پہلے, ٹھیک ہے, کہ جو کفن ہوتا ہے وہ لباس جو ہے نا جسم کا تابع ہوتا ہے, جیسا کہ نماز کے پڑھنے میں, احکام میں, دیگر احکامات میں, اور قول میں, عقل میں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ مرزا کی بیوی کو ٹھنڈ لگی ہو تو اگر وہ کہیں کہ علی مرزا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, تو ٹھنڈ سے مراد کپڑوں کے اوپر ٹھنڈ نہیں ہوتی, یعنی فی نفسی ہی ٹھنڈ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی. تو اب آپ دیکھیں حضور کے کفن سے مراد یعنی حضور کی قبر کی مراد قبر کی مٹی ہے. دیکھیں احکام قبر جو ہوتے ہیں, حدیث میں آیا ہے نا کہ قبر پر عذاب ہو رہا تھا, تو وہ قبر پر ہو رہا تھا یا میت پر ہو رہا تھا؟ درمیان میں تو کفن بھی ہے. انجینئرنگ کروں جی, میں کروں؟ نہیں, ہم نے قرآن اور حدیث کے ساتھ مذاق نہیں بنانا ہم نے, ورنہ حدیثوں میں ہم بھی کر سکتے ہیں. قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا, فلاں جی قبر پہ عذاب ہوا, تو مجھے بتائیں کفن نہیں تھا؟ قبر میں شدید قسم کے سوالات ہوں گے. قبر جو ہے جہنم میں گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی, جنت میں تو کفن کہاں ہوگا؟ مرزا جی نہ مرزا جی نہ, آپ کے جیسے ہم جو ہے محقق نہیں ہے نا, آپ بڑے محقق ہیں. آپ جو استدلال کرتے ہیں وہ ہماری عقل میں بھی نہیں ہوتا, کسی عالم کی عقل میں بھی نہیں ہوتا. اتنے اوپر سے جا کے آپ استدلال کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو نسبت ہے نا, اس نسبت کا جو تعلق ہوتا ہے, دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے, باب ما ذکر فی حجر الاسود, کہ حضرت عمر حجر اسود کے پاس ہے اور کہا کہ میں خوب جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, تو نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے. ہاں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے, اللہ کے رسول کے ہونٹ لگے ہیں, نسبت مل گئی تجھے اللہ کے رسول کی, تب تجھے میں بوسہ دیتا ہوں, ادروائز تو ایک پتھر ہے. تو مرزا ایک بقول قبر ایک مٹی ہے, درمیان میں کفن ہے, لیکن چونکہ اب کفن رسول کی نسبت مل گئی, جیسا کہ پانی کو حضور کے ہونٹوں کی نسبت ملی, پھر وہ پانی سارے صحابہ کرام پیتے رہے. فی نفس ہی پانی اللہ کے رسول نہیں ہے, پانی جسم رسول نہیں, خارجی رسول ہے, جسم رسول ہے. تو اب ہونٹ لگ گئے پانی کو, صحابہ کرام پی رہے ہیں اور خوشی کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور کے جسم سے ہونٹوں سے لگا پانی مل گیا. تو اسی طرح حضور کے ہونٹوں کو بوسہ دے دیا پتھر کو. حجر اسود کی مقامات آپ دیکھ لیں, اور عمر نے خاص صاف کہہ دیا اپنا عقیدہ کہ تو پتھر ہے, تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے جو ہے اللہ کے رسول نے چوما ہے. تو جس پتھر کو اللہ کے رسول چومے تو اس کو نسبت رسول ہو جائے, اور صحابہ کرام اس کو اس لیے چومے کہ اللہ کے رسول نے چوما ہے. تو جو مٹی اللہ کے رسول کے جسم کے ساتھ لگاتار لگی ہوئی ہے اور قیامت تک حضور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے, تو آپ پھر اس کے بارے میں مجھے بتائیے وہ کعبہ سے افضل ہے کہ نہیں, وہ حجر اسود سے افضل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو مٹی ہے وہ مٹی ضرور حضور کے جسم کے ساتھ مس ہے اور اس کا حکم اسی طرح کا ہے. کیا حضرت عمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے, اور حجر اسود جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے؟ کیونکہ
حجر اسود جو ہے وہ بیت اللہ کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کی اتنی حرمت ہے، تو میں اس کو اس طریقے سے کہوں اور اللہ کے رسول نہیں اس کی حرمت میں وجہ رسول بتاؤں، نسبت رسول بتاؤں، تو حضرت عمر کا یہ عقیدہ کہاں سے مل گیا؟ حالانکہ اللہ کا گھر ہے، یہ پہلی نسبت ہے، ابراہیم نے بنایا، یہ دوسری نسبت ہے، پھر اس کو یہ نسبت دینا کہ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے تو جی تب چومتا ہوں، تو یقین جانیے تو اللہ کے رسول کا جو ہے نسبت کو صحابہ کرام بھی کعبۃ اللہ سے افضل گردانتے تھے، اور اللہ کے لیے گھر تو ماننا ہی نہیں جایا جاتا، تو اللہ کی نسبت ہے، صرف اللہ کے نام کی نسبت ہے بیت اللہ کو، ٹھیک ہے؟ یہ امت تمام امتوں سے افضل، کیونکہ نسبت اللہ کے رسول کی مل گئی۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے، باب نمبر 13، باب من یرید اللہ بہ خیرا، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فکر